رہے سلامت سنی دعوت اسلامی، یہ تو ہے فیضان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ۔ حضرات آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور نیچے بھی جو جگہ خالی ہے آپ حضرات آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ نیچے بھی جگہ خالی ہے، یہ نہ سوچیں نیچے کیسے بیٹھے گا، ہرگز نہیں۔ آپ بڑے بڑے شان ہستیوں کو نیچے ہی بیٹھ کر کے دیکھیں۔ علماء حضرت کا شکریہ ہم تہ دل سے ادا کرتے ہوئے حضرت کی خدمت میں پھولوں کا ہار پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت سے گزارش ہے کہ قبول فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، ان قریب حضرت کی تقریر جو ہے شروع ہوگی۔ میں تقریر سے قبل چند اشعار دوں گا۔ نعرہ تکبیر، پیچھے سے بالکل جو ہے آواز نہیں آ رہی ہے، پیچھے والوں سے گزارش کہ وہ آپ زور سے بولیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، پیچھے والے بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جناب صادق اللہ صاحب رضوی، جناب صادق اللہ صاحب رضوی۔ نعرہ تکبیر، غلام حبیب خدا آ گئے ہیں، غلام حبیب خدا آ گئے ہیں، سراپا عطائے مصطفیٰ آ گئے ہیں، سراپا عطائے مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ نکل جائے گا اب جہالت کا جنازہ، نکل جائے گا اب جہالت کا جنازہ۔ ممبئی سے صادق رضا صاحب آ گئے ہیں، ممبئی سے صادق رضا آ گئے ہیں۔ اب حضرات آپ کے سامنے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بادِ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک ساتھ مل کر تمام حضرات پڑھیں۔ میں درود شریف پڑھاتا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت
پوری دنیا میں بسنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان یوم درود منا رہے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ الفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے، اور میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی اور غریب نواز کمیٹی کے زیر اہتمام اس وقت ہم اور آپ اصلاح معاشرہ کانفرنس میں شامل ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ تمام حضرات کہ جنہیں رب تبارک تعالیٰ نے اس خوبصورت محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور قابل مبارکباد ہیں آپ تمام کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، صرف میں تھا اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کے درود شریف پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے چاروں طرف دیکھا تو ہمارے سوا وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا،
میں تلاش کر رہا تھا کہ اس وقت یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا بھلا کون ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کیفیت کو سمجھ لیا اور مجھ سے کہا کہ اے علی، تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اس وقت یہاں پر مجھ پر درود کون بھیج رہا ہے؟ تو سنو، اس وقت یہاں کوئی انسان مجھ پر درود نہیں بھیجتا، تمہیں جو سامنے پہاڑ نظر آتا ہے وہ پہاڑ اس وقت مجھ پر درود بھیج رہا ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اب بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں کہ جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، ہجرت کی رات فرمایا گیا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر غار ثور کی طرف چلے تو اس وقت فرمایا گیا کہ جب آپ اوپر پہاڑی پر چڑھ رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے مبارک پر بٹھایا ہے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ یعنی آقا کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر وہ اوپر پہاڑی پر بھی چڑھتے جاتے ہیں اور اپنے آقا پر درود و سلام بھی پڑھتے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، آپ جانتے ہیں کہ درود شریف وہ عمل ہے کہ جس نیت سے پڑھا جائے اللہ اس نیت میں ضرور کامیابی اور برکت عطا فرماتا ہے۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کیا کریں کہ انشاءاللہ۔ بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ 15 جولائی کو جو یوم درود کا اعلان ہوا ہے تو کیا صرف اسی ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا چاہیے، علاوہ اس کے نہیں بھیجنا چاہیے؟ تو میں نے کہا نہیں میرے بھائی، بات ایسی نہیں ہے۔ اگر کسی دن کو مخصوص کر دیا گیا تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اسی دن صرف پڑھنا ہے، نہیں بلکہ باقی دن تو پڑھنا ہی ہے، لیکن اس دن ضرور بھی ضرور پڑھنا ہے۔ تو اسے مخصوص اس لیے کیا گیا۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صرف اسی ایک دن پڑھ لیا جائے باقی دن نہیں۔ میں نے کہا نہیں، کم سے کم اس دن اس بہانے ہی صحیح، جو کبھی نہیں پڑھتا وہ تو کم سے کم کچھ درود شریف پڑھ ہی لے گا نا انشاءاللہ۔ تو یہ اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز تو ہے نہیں، لیکن اعتراض کرنے والوں کو تو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے، انہیں تو ہر بات میں بہانہ چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ملے کہ ہم اعتراض قائم کریں۔ تو بہرحال میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے ضرور بھی ضرور طے کریں کہ ہمیں روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف بھیجنا ہے، 111 مرتبہ درود شریف بھیجنا ہے، 50 مرتبہ درود شریف بھیجنا ہے، 11 مرتبہ درود شریف بھیجنا ہے۔ یعنی جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ اور اس وقت پوری دنیا میں جو ہمارے اور آپ کے خلاف ہوا بنائی جا رہی ہے یا ہوا چل رہی ہے یا ہوا جو اسلام مخالف بن چکی ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان مصیبتوں بلاؤں سے نجات کے لیے ہم اسی نیت کے ساتھ درود شریف کی کثرت کریں۔ یقیناً رب تبارک تعالیٰ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم ناتواں کمزوروں کی بھی ضرور مدد فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا میری آواز سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ یہ ساؤنڈ سسٹم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ میری آواز تو بہت اچھا ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، آپ کو سمجھ میں آئے یہی کافی ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنائی دے رہا ہے آخر تک؟
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب ساؤنڈ والے سے کہتے ہیں کہ بس اب اور ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ریسرچ سکسیس ہو گیا ہے، بس اسی پر رہنے دے کافی ہے، اب اس کے بعد باقی ایکسپیریمنٹ سے ریسرچ جو ہے وہ کل کے پروگرام میں کہیں اور کر لیں۔ اب درمیانی گفتگو جب ڈسٹرب ہوتا ہے نا، اس طرح چین چون کی آواز آتی ہے اور بیان اچھا خاصا ہو رہا ہے تو چاہتے اور اچھا کر دیں اس کو، تو اور اچھا کرنے کے چکر میں گڑبڑ ہو جاتا ہے، اچھا تو کبھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم روزانہ تقریر کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ بیان کے درمیان میں جب ایکسپیریمنٹ شروع ہو جاتا ہے نا تو سب معاملہ چوپٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم تو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک بار ساؤنڈ سیٹ اپ ہو جائے، پھر ساؤنڈ والے کا ہاتھ پیر باندھ کر کہیں بٹھا دیا جائے تاکہ بیچ میں ریسرچ نہ کر سکے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان ہوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، شیڈیول کے اعتبار سے یہ طے کر لے کہ مجھے کم سے کم روزانہ اتنی بار درود شریف پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کہ انشاءاللہ جب ہم اپنے تمام کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، چائے پینا ہو، سگریٹ پینا ہو، بیڑی پینا ہو، ماوا کھانا ہو، زردہ کھانا ہو، گٹکا کھانا ہو، دوستوں سے ملنا ہو، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، جب ان ساری چیزوں کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں تو اگر دل میں شوق پیدا ہو جائے تو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کا بھی وقت ضرور نکال سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دن اور رات میں 50 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، کتنی مرتبہ؟ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے نہیں؟ ایک آدمی جو نماز پنجگانہ کا پابند، اگر ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھ لے تو فجر سے شروع کرے جب عشاء کی نماز مکمل ہوگی تو 50 بار ہو جائے گا نا، 50 بار۔ اور دیکھیے ایسا بھی نہیں ہے کہ وضو ہوگا تبھی آپ پڑھیں، ایسا تو نہیں ہے نا، وضو کے ساتھ پڑھیں بہت اچھی بات ہے، اگر بغیر وضو کے بھی پڑھا تو کوئی شرعی پکڑ نہیں ہے۔ آپ کو مصلی پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، ایسا بھی کوئی فرض و واجب نہیں ہے، آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں الحمدللہ، آپ چلتے پھرتے پڑھیں، آپ فیکٹری میں پڑھیں، آپ دکان میں پڑھیں، آپ کالج میں پڑھیں، آپ لائبریری میں پڑھیں، ارے آپ راستے میں جا رہے ہیں چلتے چلتے پڑھیں، آپ بائک چلا رہے ہیں چلاتے چلاتے پڑھیں، آپ بس میں بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے پڑھیں۔ ہر مسلمان طے کر لے کہ دن اور رات میں 50 بار پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور اگر شوق پیدا ہو جائے گا تو آسانی سے اللہ انتظام فرمائے گا، وقت بھی نکل آئے گا انشاءاللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 50 بار دن اور رات میں مجھ پر درود بھیجے گا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اور محبت سے کہتے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمارے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا، اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ علماء سے مصافحہ کرنے کے لیے دوڑتے تھے، اب لوگ علماء سے مصافحہ کرنے کم دوڑتے ہیں، سیلفی نکالنے کے لیے زیادہ دوڑتے ہیں۔ ان کو مصافحہ کرنے میں اب دلچسپی نہیں رہ گئی، مصافحہ ہو نہیں ہو فوٹو ضرور نکالنا چاہیے۔ اب لوگوں نے بالکل مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دیا ہے، رویہ بدل دیا ہے، جبکہ فوٹو ایک نہیں 1000 نکال لیا کوئی ثواب نہیں ملنے والا اور اس تصویر کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا ہے، لیکن اگر آپ نے مصافحہ کیا کسی عالم سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی عالم کو دیکھا گویا اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ تو عالم سے مصافحہ کرنا گویا آقا سے مصافحہ کرنا، اور یہ آج کے کسی مفتی کا قول نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ تو موقع ملے تو کیا کرو، کہیں انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا قیامت کے دن کتنی بڑی سعادت کی بات ہے نا۔ میرے آقا یہ نہیں کہتے کہ اس کو مجھے ڈھونڈنا پڑے گا مصافحے کے لیے، نہیں، اس کو بھیڑ سے چھٹ کر نکل کر آنا ہوگا، دھکا مکی کھانا ہوگا، نہیں، بلکہ 50 بار درود شریف پڑھنا تمہارا کام، مصافحہ کرنا میرے نبی کا کام۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو 50 مرتبہ درود شریف بھیجے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، اور صرف مصافحے پر بات ختم نہیں، آگے فرماتے ہیں کہ میں جس سے مصافحہ کروں گا اس کو قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا۔ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحہ کرنا ہمارے اور آپ کے مصافحہ کرنے کی طرح نہیں ہے کہ مصافحہ کیا آپ اپنے رستے میں، اپنے رستے نہیں، بلکہ فرماتے میں اس کو
حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا۔ اور صرف یہیں پر بات ختم نہیں، آگے فرماتے ہیں کہ میں جس سے مصافحہ کروں گا اس کو حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا، اور میں اس کی شفاعت کرا کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان، ایک بندے مومن کے لیے یہ کتنا بڑا انعام ہے، اور یہ انعام کب ملے گا؟ رات کو 3 بجے اٹھ کر کوئی وظیفہ نہیں کرنا، دوپہر 12 بجے کھلے میدان میں دھوپ میں کھڑے ہو کر کوئی عمل نہیں کرنا، بلکہ آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دنوں رات میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے اللہ وہ سارے انعام آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور جو میرے آقا سے مصافحہ کرے، ظاہر ہے وہ دور تو نہیں ہوگا، قریب ہوگا نا، اور جو قریب ہوگا اس کا حال کیا ہوگا، جو قریب ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا پکار اٹھے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے، وہ وہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن آپ کہاں ملنے والے ہو؟ آپ کو تو نبی کے قدموں میں جگہ مل جائے گی۔ اب یہ 3 انعام جس کا اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کر دیا، انعام کا اعلان کر دیا، لیکن اس کے پیچھے جو سب سے بڑا انعام چھپا ہے نا، جو سب سے بڑا انعام اس کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن وہ انعام ان تینوں انعامات سے بڑا ہے، اور جانتے وہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کسی بے ایمان سے مصافحہ نہیں کریں گے، آپ اپنے گستاخ سے مصافحہ نہیں کریں گے، آپ اپنے باغی سے مصافحہ نہیں کریں گے، تو معلوم ہوا یہ 3 انعام اسی کو ملے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جو عاشق رسول ہوگا۔ تو یہاں چوتھی اور سب سے بڑی فضیلت معلوم ہو گئی کہ جو دن اور رات میں 50 مرتبہ درود شریف کی کثرت کرے گا اللہ اس کو ایمان پر موت نصیب فرمائے گا، اور ایمان پر خاتمہ بندے مومن کے لیے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت۔ یہاں معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا، کسی جاہل قوال نے یہ کہا دل جگر جان کا ایمان بھی لے لے خواجہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ غریب نواز ایمان لینے آئے تھے، کسی کا ایمان لینے آئے تھے۔ ارے قیامت کے دن اگر اللہ کسی بندے سے کہے بندے تیار ہو جا، میں تیرا ایمان لینے والا، میں تیرا ایمان چھیننے والا، تو کیا کہے گا؟ مولا تیری مرضی، میں تو راضی ہوں، تو ایمان لے لے، معاذ اللہ کہے گا؟ نہیں، بلکہ گڑ گڑائے گا، گریو زاری کرے گا، معافی تلافی کرے گا، اے اللہ تو نے جو کچھ دیا تھا سب لے لے، لیکن ایمان کی دولت نہ لینا۔ تو اے مسلمانوں، غریب نواز ہندوستان میں ایمان لینے نہیں آئے تھے، بے ایمانوں کو ایمان دینے آئے تھے۔ اب وہ جاہل جہالت کی وجہ سے کہتا ہے دل جگر جان کیا ایمان بھی لے لے خواجہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ غریب نواز نے کسی ایک کا ایمان لیا نہیں ہے، بلکہ جو بے ایمان تھے ان لاکھوں کو غریب نواز نے ایمان کی دولت عطا فرما دیا۔ تو ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ مکان نہیں، دکان نہیں، فیکٹری نہیں، سیونگ اور کرنٹ اکاؤنٹ نہیں، گاڑیاں نہیں، نوکر چاکر نہیں، بیوی بچے نہیں، دھن دولت نہیں۔ اے مسلمانوں یہ سب آنا جانا ہے، کل نہیں تھا آج اللہ نے دے دیا، کل پھر چلا جائے اللہ اپنے فضل و کرم سے پھر عطا کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، یہ ساری چیزیں تو آنی جانی ہیں۔ سب سے بڑا سرمایہ ایک مسلمان کے لیے جو ہوتا ہے وہ اس کا ایمان ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہر دعا میں اس دعا کو شامل کرو، جب بھی ہاتھ اٹھاؤ ضرور یہ دعا کیا کرو، اے اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ ایمان پر خاتمے کی دعا کیا کرے، کہے انشاءاللہ۔ اور جانتے میرے خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کیا فرماتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز کی عرس کی تاریخ کیا ہے؟ 6 رجب کتنی ہے؟ اور خواجہ عثمان ہارونی کے عرس کی تاریخ جانتے کیا ہے؟ 6 شوال۔ اسی مہینے میں گزر گئی تاریخ خبر بھی نہیں ہوئی ہوگی ہمیں اور آپ۔ 6 شوال آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں
کہ بندے مومن کے ایمان کی حلاوت، بندے مومن کے ایمان کی پختگی اس کے چہرے سے ظاہر ہوا کرتی ہے. یعنی جیسا ایمان پختہ ہوگا اللہ ویسا ہی چہرے کو نور عطا فرمائے گا. کسی بے ایمان کا چہرہ نورانی نہیں ہوتا، کسی گستاخ و باغی کا چہرہ نورانی نہیں ہوتا. اے مسلمانوں، جس کو ایمان کی دولت ملتی ہے اللہ اسی کے چہرے کو نور عطا فرماتا ہے. اس لیے ابو جہل تو گورا چٹا تھا، ابو لہب بھی گورا چٹا تھا، عتبہ شیبہ بھی گورے چٹے تھے لیکن چہرے کو نور نہ ملا. جناب بلال حبشی کالے کلوٹے تھے لیکن اللہ نے ایمان کی دولت دی تو بے ایمانوں کے چہرے کو نور نہ ملا. عشق رسول کی دولت سے مالا مال ہوئے بلال حبشی کے چہرے کو اللہ نے نور عطا فرما دیا. تو ایمان کی حلاوت مومن کے چہرے سے نظر آتی ہے، چہرے سے. تو ایمان کی پختگی ہونی چاہیے، ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے، ایمان کی تر و تازگی ہونی چاہیے. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، درود شریف کی صبح شام اٹھتے بیٹھتے کثرت ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ کوئی کام نہ بنتا ہو درود شریف شروع کر دو. فضیلت بڑی سنی ہوگی، عمل کے میدان میں اتر کر دیکھو خود محسوس کرو گے. اب تک تو سنتے چلے آئے تھے، اب تو گواہی دے سکتے ہیں. سنا تھا بہت ہم نے، عمل نہیں کیا تھا. اب عمل کیا تو پتا چلا کہ واقعی جو کچھ سنا تھا بالکل صحیح سنا تھا. عمل کریں گے انشاءاللہ. آج چونکہ یوم درود منایا جا رہا ہے اس لیے میں نے تمہید کے طور پر یہ کچھ باتیں آپ کو بتائی، بس اس نیت سے کہ آپ عمل کریں گے اللہ آپ کو بھی ثواب دے گا اور مجھ گناہگار کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. اور میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. جنہوں نے محفل سجایا ہے، جنہوں نے مجھے اتنی دور سے بلایا ہے، میرا کریم ان سب کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اب میں اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں. میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں اب تک جو میں نے بتائی ہیں سمجھ میں آئی ہیں، اور جو کچھ بتانے جا رہا ہوں آپ اس کو سننے کے لیے تیار ہیں کہ الحمدللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، یعنی دنیا کا سرمایہ، دنیا کا خزانہ، دنیا کی دھن دولت یہ بہت مختصر ہے ہمارے اور آپ کے لیے بہت، لیکن رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہت مختصر ہے. یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ انبیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ تابعین و تبع تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ اولیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ایک چیز اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں کی زندگی میں نمایاں نظر آئے گی، اور وہ کیا چیز تھی؟ اللہ کا کوئی بھی ولی دنیا سے محبت کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا. کوئی ہے بتائیے؟ ایک بھی ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والا، جو دنیا کی محبت میں اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت اس وقت تک کسی بندے کو مقام ولایت عطا ہی نہیں کرتا جب تک کہ وہ دنیا کو ٹھوکر نہ مار دے. جب دنیا ان کی نگاہوں میں ہیچ ہو جاتی ہے، جب دنیا ان کی نگاہوں میں زیرو ہو جاتی ہے، جب دنیا کی ان کی نظروں میں کوئی اوقات و حیثیت باقی نہیں رہتی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، یہاں تک کہ شب بیداریاں، تقوی، عبادت و ریاضت، مجاہدات، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. وہ دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، وہ دنیا سے کوئی توقع نہیں رکھتے. وہ رہتے ہیں اسی زمین پر لیکن زمین والوں سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں. تبھی جا کر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں عام بندوں سے اٹھاتا ہے اور مقام ولایت عطا فرما دیتا ہے. قرآن مقدس میں رب تبارک تعالیٰ نے مختلف مقامات پر دنیا کی محبت سے بچنے کا حکم عطا فرمایا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت دیکھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دنیا سے بچنے کا حکم دیا. آپ کی تعلیم و تربیت میں یہ بات ہمیشہ شامل نظر آئے گی, دنیا کی محبت سے بچو, دنیا کی رغبت سے بچو, دنیا کے چکر میں نہ پڑو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, آپ قرآن مقدس میں دیکھیں, حدیث مبارکہ کا جائزہ لیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی لوگوں کی ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ جنہوں نے دنیا کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, انبیاء کی, اپنے اپنے دور کے انبیاء کی نافرمانی کی, نتیجے میں نہ ان کے ہاتھ دنیا آئی ہے اور نہ ان کے ہاتھ آخرت آئی ہے. آپ فرعون کو دیکھ سکتے ہیں, آپ نمرود کو دیکھ سکتے ہیں, آپ شداد کو دیکھ سکتے ہیں, آپ قارون کو دیکھ سکتے ہیں, آپ ابو جہل ابو لہب کی زندگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں, آپ عتبہ شیبہ کی زندگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ان سب کی زندگی کو اسٹڈی کرو تو پتہ چلے گا کہ ناکام ہو گئے, ان کی دنیا کام نہ آئی, ان کا سرمایہ کام نہ آیا, اور جن کا لشکر کام نہ آیا. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یزید کربلا کے میدان میں آیا تھا, امام علی مقام کے مقابلے میں آیا تھا, آخر یزید کے آنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ صرف دنیا کی لالچ میں آیا تھا, تخت و تاج کی لالچ میں آیا تھا, حکومت کی لالچ میں آیا تھا. آخرکار اس کے ہاتھ لگا تو کیا لگا؟ آج انٹرنیٹ پر آپ سرچ کرو, آج گوگل پر آپ سرچ کرو, آپ کو یزید کی قبر کا نام و نشان بھی کہیں نظر نہیں آئے گا. لیکن امام علی مقام کربلا کے میدان میں آئے تھے, نہ تخت و تاج کے لیے آئے تھے, نہ خلافت کے لیے آئے تھے, نہ کسی منصب کے لیے آئے تھے, نہ دھن دولت کے لیے آئے تھے, بلکہ جو کچھ اللہ نے دیا تھا وہ سب لے کر میدان کربلا میں اتر گئے. اے اللہ, تیرے نام پر میں سب لٹانے کو تیار ہوں, اگر بیٹا دینا پڑے تو دوں گا, بھائی دینا پڑے تو دوں گا, بھتیجا دینا پڑے تو دوں گا, بھانجا دینا پڑے تو دوں گا, اپنا ننھا علی اصغر دینا پڑے تو دوں گا. اے اللہ, میں دین میں کسی طرح کی کمپرومائز نہیں کر سکتا, میں دین میں کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کر سکتا. ایک آدمی دنیا کی لالچ میں آیا تھا اور ایک آدمی اپنے مولا کی رضا کے لیے آیا تھا. نتیجہ کیا ہے؟ آج دنیا کے نقشے میں آپ کو یزید کی قبر کا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا, اور امام علی مقام جن کے سر مبارک کو کاٹ کر نیزے پہ ظالموں نے چڑھا دیا تھا, امام علی مقام کا گنبد کل بھی چمک رہا تھا, آج بھی چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا. رب نے بتا دیا, جو دنیا کی لالچ میں آتے ہیں ان کے ہاتھ نہ دنیا آتی ہے اور نہ آخرت آتی ہے, اور جو دنیا کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ میری رضا کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں, اپنے ان بندوں کو میں ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہوں. یزید جب مرا تھا, تاریخ میں آتا ہے یزید جب مرا تو اپنے پیچھے تقریباً 14 بیٹے چھوڑ کر مرا, 14 بیٹے. اور امام علی مقام آپ کا تو سارا کنبہ اجاڑ دیا گیا, صرف رہ گئے تو امام زین العابدین. یزید 14 بیٹے چھوڑ کر مرا. آج پوری دنیا میں تلاش کرو, آپ کو یزید کے خاندان کا, اس کی آل کا, اس کی اولاد میں کا کوئی ایک بھی نظر نہیں آئے گا. کوئی نہیں کہے گا میرا تعلق یزید سے ہے, حسب نسب جا کر یزید سے ملتا ہے. امام علی مقام ایک بیٹا چھوڑ کر گئے تھے امام زین العابدین کی شکل میں, اور پوری دنیا میں دیکھ لیں, دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے, دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے, دنیا کا کوئی گاؤں دیہات ایسا نہیں ہے جہاں امام حسین کی اولاد نہیں پائی جاتی. پوری دنیا میں آپ کو سید ملے گی, پوری دنیا میں آپ کو سید زادے اور آل رسول ملیں گے. رب نے بتا دیا, دنیا کی لالچ میں آنے والوں, یزید کا دیکھ لو انجام کیا ہوا, فرعون و نمرود کا دیکھ لو انجام کیا ہوا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, قارون, آپ نے ممکن ہے قارون کا واقعہ سنا ہوگا, دولت مند تھا, موسیٰ علیہ السلام کا دشمن نہیں, ان کا رشتہ دار تھا, موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھا, موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا, ان کے پیچھے پیچھے چلتا, ان کی خدمت کرتا تھا. یہاں تک کہ جب فرعون مقابلے میں آیا, موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر نکلے, دریائے نیل کو پار کیا. ان پار کر کے نکل جانے والوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قارون بھی موجود تھا.
فرعون اپنے سنگی ساتھیوں اور لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا. اللہ رب العزت نے موسیٰ کلیم اللہ کی حفاظت کی, آپ کے تمام حواریوں کی حفاظت کی. فرمایا کہ آپ کا رشتہ دار تھا, محبت کرتا تھا آپ کے ساتھ, لیکن ایک وقت آیا جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے لوگوں, اے میرے امتیوں, تم باقی ساری عبادتیں کرتے ہو, اچھا ہے, اب اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ کو بھی فرض کر دیا. اب تمہیں اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. قارون تمام آپ کے حواریوں میں سب سے زیادہ دولت مند تھا. قارون کا خزانہ کل بھی مشہور تھا اور آج بھی بڑا مشہور ہے. لوگ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے آج بھی, میرے پاس کون سا قارون کا خزانہ ہے. لوگ مثال دیتے, سوچے کیسا خزانہ تھا. لوگ جب قارون کے خزانے کو دیکھتے تھے تو رش کرتے تھے, ہاتھ ملتے تھے, اللہ نے اس کو کتنا دیا, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا. قارون کا خزانہ اتنا مشہور. موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اللہ کی راہ میں اب تم سب کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. قارون نے کہا زکوٰۃ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ نے جو تمہیں دن دولت دی ہے اس کا 10% تمہیں اللہ کی راہ میں نکالنا ہوگا, اس کا 10% تمہیں اللہ کی راہ میں دینا ہوگا. قارون گھبرا گیا, میرے پاس تو اتنا لمبا چوڑا خزانہ ہے, اس کا 10% نکالوں تو وہ بھی نہ جانے کتنا نکل جائے گا. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں, ہم نے دیکھا غریب آدمی اتنا بخیل نظر نہیں آتا جتنا امیر آدمی بخل کرتا نظر آتا. غریب آدمی اتنا کنجوس نہیں ہوتا جتنا دولت مند. اور یہ بھی دیکھا ہمارا ذاتی تجربہ کہ کل تک غریب تھا تو بخیل نہیں تھا, دولت آ گئی تو اب خرچ کرنے میں تکلیف شروع ہو گئی. جبکہ کہا گیا دعا کرو اللہ دولت دے تو دل بھی عثمان غنی جیسا عطا فرمائے. سیدنا عثمان غنی بات ذات اور نفس کی آتی تھی تو 1-1 روپے کا حساب رکھتے تھے, لیکن بات اللہ اور اس کے رسول کے نام کی آتی تھی تو سارے خزانوں کے منہ کھول دیا کرتے تھے. سیدنا عثمان غنی ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں ہاتھ سے خزانے لٹاتا. توجہ ہے نا آپ کی, یہ ٹیکنیکل سب کچھ چلتا رہے گا, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. آپ میرا ساتھ دیں اور آپ یہاں کنسنٹریٹ کریں, ٹھیک ہے. درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چونکہ اصلاح معاشرہ کے نام سے پروگرام رکھا گیا تو درمیان میں آپ کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی, اس لیے آپ یہاں کنسنٹریٹ کریں کہ انشاءاللہ. تو عثمان غنی رضی اللہ تم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں ہاتھ سے خزانہ لٹاتا ہوں اللہ کی راہ, لیکن کبھی خزانے میں کمی نہیں آتی. یہ برکت جو ہے اس کی وجہ کیا ہے, اس برکت کا ریزن کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. فرمایا کہ کچھ دن کے بعد سیدنا عثمان غنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی دعوت میں موجود تھے. دسترخوان پر کھانا رکھا تھا, تمام لوگ کھانا تناول کر رہے تھے. سیدنا عثمان غنی نے ایک لقمہ اٹھایا, ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا. عثمان غنی نے اس زمین پر یہ لقمے کو اٹھایا, اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور صاف کر کے اسے کھا لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے. جب عثمان غنی نے دسترخوان پر گرے ہوئے لقمے کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر کھایا ہے تو میرے آقا مسکرا کر کہتے ہیں اے عثمان تم نے مجھ سے فلاں روز پوچھا تھا کہ تمہاری روزی میں برکت کی وجہ کیا ہے, تو سنو یہ جو تمہارا عمل ہے نا اللہ اسی عمل کے عوض تمہاری روزی میں برکت عطا فرماتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے پورے عرصی قلعے میں کوئی ایک ہو تو بتاؤ, یا پورے کرناٹک یا انڈیا میں کوئی ایک ہو تو بتاؤ کہ جو اس پر عمل کرتا ہو, جو اس پر عمل کرتا ہو. اور ہمارا حال تو یہ کہ شادیوں میں جب ہم ٹیبل سے کھا کر اٹھتے ہیں تو ہمارے ٹیبل سے اگر برتن نہ ہٹائے جائیں, ٹیبل کو کلین نہ کیا جائے تو اس پر اتنا کھانا ہم چھوڑ کر اٹھتے ہیں کہ 2-3 آدمی پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں. ہم جب بیٹھتے ہیں کھانے کو تو کتنی بربادی کرتے بتائیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں جنہیں اللہ نے نوازا وہ تو اپنے گھروں میں بھی خوب بربادی کرتے ہیں, اور جن کے پاس اتنا نہیں ہے وہ گھر میں احتیاط کرتے ہیں لیکن باہر جاتے ہیں تو ضرور بربادی کرتے ہیں. شادی بیاہ میں جب کھانا سرو کیا جا رہا ہو, جو کھانا ہو نہیں کھانا ہو سب جمع
جمع کرتے رہتے، سب جمع کہ چلو یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، اس کے بعد جمع تو کھائیں گے نہیں تو چھوڑ دیں گے، اپنا کیا جائے گا۔ ہم نے تو دیکھا کہ کچھ ایسے بھی ظالم ہوتے ہیں، لڑکی والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ بیچارے 700 لوگوں کو اس نے دعوت دی، کھانا 800 آدمی کا بنایا، لیکن اس کے باوجود کہ ابھی 500 بھی نہیں کھائے تھے کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ لڑکی کا باپ پریشان بھاگ رہا ہے، کیا ہوا؟ کھانا ختم ہو گیا، ہم جا رہے ہیں کہیں سے انتظام کرنے۔ کیوں کھانا ختم کیوں ہو گیا؟ مہمان زیادہ آ گئے؟ نہیں، ہم نے دعوت دی تھی 700 کو، کھانا بنایا تھا 800 کا، لیکن ابھی تو 500 نے بھی نہیں کھایا، کھانا ختم ہو گیا۔ کیسے ختم ہو گیا؟ کیسے؟ ہماری اور آپ کی بربادی کی وجہ سے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ اور یہ عورتیں بھی، معذرت کے ساتھ کہوں گا، گھر کی عورتوں کو بھی تاکید کریں، عورتیں بھی جب جاتی ہیں شادی بیاہ میں تو لگتا ہے دعوت کھانے نہیں آئی ہیں، بلکہ لڑکی والوں کی عزت نکالنے آئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے دعوت نہیں کھا رہی، ولیمہ نہیں کھا رہی، یہ لوٹ مچی ہوئی۔ چھوٹا بچہ کھانے کی تمیز نہیں، اس کے سامنے بھی ایک پلیٹ رکھ دیا، اس میں بھی لے کر یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو۔ کھایا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھینک دیں گے، اپنے باپ کا کیا جانا ہے۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، تم اس طرح سے کھانے کی بربادی کرتے ہو۔ اللہ کی نعمت ہے، تمہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت کو جو تم یہاں برباد کرتے ہو، یہاں نعمت کا برباد کرنا تمہارے اپنے گھر میں بے برکتی کا سبب بن جائے گا۔ تمہارے اپنے گھر میں تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تو ان کا برباد کیا، ہمیں کیا فرق پڑنا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں 10% زکوٰۃ نکالنا ہے، جو بھی تمہارے پاس مال ہے اس کا 10واں حصہ۔ قارون نے کہا مجھے موقع دے، مجھے غور کرنے اور سوچنے کی مہلت دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک، وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد کیلکولیشن کیا تو پتا چلا کہ اگر میں 10% کے حساب سے نکالوں تو کروڑوں میں نکل جائے گا۔ اتنا خزانہ تھا۔ اس کے دل کے اندر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگا کہ سنو، موسیٰ علیہ السلام نے آج تک جو کچھ کہا ہم نے ان کی ہر بات کو مانا ہے، ہم نے ان کے لیے فرعون کا مقابلہ کیا ہے، بغاوت کی ہے، ہم نے ہر بات ان کی مانی، لیکن اب لگتا ہے کہ موسیٰ کی نیت بدل گئی ہے، اب ان کی نظر جو ہے وہ ہمارے خزانے پر آ گئی ہے معاذ اللہ۔ اب زکوٰۃ کے بہانے موسیٰ ہمارا مال ہم سے ہتھیانا چاہتے ہیں معاذ اللہ۔ حکم تھا اللہ کا، لیکن ظالم دنیا کی محبت میں موسیٰ علیہ السلام کے سر مڑتا اور کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نیت ہمارے مال پر، اور ساتھ ہی ساتھ کہتا ہے میں نے تو یہ طے کر لیا چاہے جو ہونا ہو میں موسیٰ علیہ السلام کو 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ کیا بتاؤ تم دو گے؟ تو جتنے سنگی ساتھی اس کے آئے تھے وہ سب کہنے لگے کہ ہم سب میں سب سے زیادہ دولت مند تو ہے، جب تو دینے کو تیار نہیں ہم کہاں دینے والے ہیں۔ اگر تو دیتا تو ہم بھی سوچتے، لیکن تو نہیں دیتا تو ہم بھی نہیں دیتے، لیکن اگر ہم نہیں دیں گے تو انجام کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ تو اس پر قارون کہنے لگا انجام سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایسا پلان بنا رکھا ہے، ایسی اسٹریٹجی بنا رکھی ہے کہ سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، ہم موسیٰ علیہ السلام کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، اور ہم عذاب سے بھی بچ جائیں گے، ہم پکڑ سے بھی بچ جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کیا پلان ہے ذرا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا میں پلان بتاؤں گا نہیں، ابھی پردہ فاش نہیں کروں گا، فلاں وقت جب پتا چلے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اجتماع ہے، محفل ہے، تو تم سب وہاں جمع ہو جانا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ پلان کیا ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے انتظار کرتے رہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہتا ہے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے ذکر کی محفل سجائی جائے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا بیان ہو، آپ ہمیں جنت کی باتیں بتائیں، آپ ہمیں شریعت کا قانون بتائیں، آپ ہمیں محشر کے حوالے سے بتائیں، جہنم کے حوالے سے بتائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے لوگوں کو جمع کر لے، میں تقریر کرتا ہوں۔ اب لوگوں کو جمع کر کے لے آیا قارون کہ چلو اجتماع ہونے والا، چلو موسیٰ علیہ السلام تقریر کرنے والے، چلو سب کو جمع کر کے لے آیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، بیان کرتے 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 آپ نے بیان کیا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد کسی عورت کے ساتھ زنا کرے تو اس کے لیے میری شریعت میں یہ سزا کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اور سزا کے حوالے سے بیان کیا تو قارون کھڑا ہو گیا، کہتا ہے میرا ایک سوال۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا سوال؟
تو کہنے لگا کہ یہ سزا، یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ آپ کے لیے بھی؟ یہ صرف ہمارے لیے ہے کہ آپ کے لیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ کا قانون امیر غریب نہیں دیکھتا، گورا کالا نہیں دیکھتا، پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا نہیں دیکھتا، اللہ کا قانون ہر ایک کے لیے ہے، میری شریعت کا یہ احکام ہر ایک کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ کام آپ نے کیا ہے تو کیا آپ کو بھی یہ سزا ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں، اگر یہ کام میں نے کیا ہے تو میرے لیے بھی شریعت کا یہی حکم ہوگا۔ وہ ظالم جانتا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوا کرتا ہے۔ دھن دولت کے چکر میں اللہ کے نبی کی ذات طیبہ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کام ہم کریں تو ہمارے لیے سزا ہے، اگر آپ سے یہ کام ہو جائے تو کیا آپ کے لیے بھی سزا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی یہ کام کرے گا میری شریعت کے حکم کے مطابق اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ اب اس پر قارون کہنے لگا کہ یہ عورت جو بیٹھی ہے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی قارون نے یہ دعویٰ کیا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے عورت سے کہا کھڑی ہو جا، یہ قارون جو کہتا ہے تیرے بارے میں کیا پتا یہ تیرا دعویٰ سچا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جب وہ سنتی ہے ہیبت طاری ہو گئی، حالانکہ وہ عورت فاحشہ تھی، اس کو سودا طے کر کے اچھی خاصی قیمت طے کر کے قارون لے کر آیا تھا۔ اس نے سوچا اس عورت کو دینا بہتر ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دوں گا، معاذ اللہ میں اس عورت پر خرچ کر دوں گا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کروں گا، معاذ اللہ۔ اس عورت کو موسیٰ علیہ السلام نے کھڑا کیا، آپ نے فرمایا بتا کیا یہ تیرا دعویٰ میرے بارے میں ہے؟ اس عورت پر ہیبت طاری ہو گئی، اس نے فوراً دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا اگر میں ہاں کر دیتی ہوں تو قارون کامیاب ہو جائے گا، مجھے دنیا کی دھن دولت مل جائے گی اور موسیٰ علیہ السلام ذلیل و خوار ہو جائیں گے، معاذ اللہ، اور اگر میں انکار کرتی ہوں تو پردے اٹھ جائیں گے، قارون پکڑا جائے گا اور میں آخرت کی پکڑ سے بچ جاؤں گی، میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں گی۔ اس عورت نے فوراً کہا اے اللہ کے نبی میں معافی چاہتی ہوں، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، قارون جھوٹ بولتا ہے، یہ پیسہ سودا طے کر کے مجھے لے کر آیا ہے آپ پر بہتان لگانے کے لیے۔ اب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اس نے تیرے نبی کی ذات پر انگلی اٹھایا ہے، اے اللہ تو اس پر اپنا عذاب مسلط کر دے۔ غیب سے آواز آتی ہے اے موسیٰ ہم تیرے دشمن کو سزا نہیں دیں گے بلکہ تو جو چاہے اس کو سزا دے، تجھے جو سزا دینی ہے تو سزا طے کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین پھٹ جا، قارون کو اپنے اندر سما لے، قارون کو اپنے اندر دھسا لے۔ فرمایا کہ زمین پھٹ گئی، قارون زمین میں دھسنے لگا، اس کا خزانہ زمین میں دھسنے لگا، اس کے سنگی ساتھی وہ ہمنوا زمین میں دھسنے لگے۔ قارون جب ایڑی تک دھس گیا، جب پنڈلی تک دھس گیا، جب رانوں تک دھس گیا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، آپ مجھے بچا لیں، آپ مجھے بچا لیں، میں زکوٰۃ دینے کو تیار ہوں، اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ اللہ کے نبی جلال میں تھے، وہ معافیاں مانگتا جاتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے جاتے تھے اور دھسا اور دھسا اور دھسا، یہاں تک کہ وہ اپنے مال و دولت کے ساتھ سارے خزانے اور دوست آپ کے ساتھ زمین کے اندر دھس گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں دھسایا تھا، وہ قیامت تک اب بھی زمین کے اندر چلا جا رہا ہے اور قیامت تک یوں ہی جاتا رہے گا۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، جب قارون کا یہ انجام دیکھا ہے لوگوں نے تو فوراً سجدے میں سر رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے، اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے ہم کو غریب بنا کر پیدا کیا ہے، اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، قارون جیسا خزانہ تو نے ہم کو نہ دیا، قارون کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس کے کچھ کام نہ آ سکا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروکاروں، جو دنیا کی معلومات کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرتے ہیں، قرآن و سنت سے بغاوت کرتے ہیں، ہر وقت ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے دنیا ہائے دنیا، جن کا نعرہ یہی ہوتا ہے، جن کی تسبیح یہی ہوتی ہے، جن کا نشہ یہی ہوتا ہے، یاد رکھیں نہ ان کے ہاتھ دنیا آتی ہے اور نہ ان کے ہاتھ آخرت آتی ہے۔ مجھے بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہماری جس ماحول میں تعلیم و تربیت ہو رہی، ہمارے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی
کہ دنیا میں کچھ بھی کرنا ہو تو اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. پیسہ ہے آپ کامیاب، پیسہ ہے آپ کا اسٹیٹس، پیسہ ہے آپ کی عزت، پیسہ ہے سوسائٹی میں 4 لوگ آپ کے سامنے سر جھکاتے، پیسہ ہے آرام ہے، پیسہ ہے عیش ہے، پیسہ ہے ہر خواہش و آرزو کو پورا کرنے کا سامان. اور پھر جب یہ دل و دماغ میں بات بیٹھ جاتی تو جانتے ہوتا کیا ہے؟ آدمی پیسہ کمانے کی ہوڑ میں لگ جاتا ہے. مجھے بس مال چاہیے، مال چاہیے، جھوٹ بولنا ہو میں بولوں گا پیچھے نہیں ہٹوں گا، مال چاہیے، سچ بولنا پڑے تو بولوں گا پیچھے نہیں ہٹوں گا، مال چاہیے، کم تولنا پڑے تو تولوں گا، مال چاہیے، کم ناپنا پڑے تو ناپوں گا، مال چاہیے، وعدہ خلافی کرنا ہو تو کروں گا، مال چاہیے، جھوٹی قسمیں کھانا ہو تو کھاؤں گا، مال چاہیے، کسی کا مال غبن کرنا ہو تو کروں گا، مال چاہیے، پارٹنر کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنا ہو تو کروں گا، مال چاہیے، اپنے بھائی بہنوں کا حق مارنا ہو تو ماروں گا، مال چاہیے، چوری کر کے مال آتا ہے تو چوری کریں گے، ڈاکہ ڈال کر مال آتا ہے تو ڈاکہ ڈالیں گے، رشوت لے کر مال آتا ہے تو رشوت لے کر مال جمع کریں گے. جب یہی ایم بن جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ آدمی ڈاکٹر بنتا ہے لیکن اس کے باوجود نظر مال پر ہوتی ہے، آدمی انجینئر بنتا ہے نظر مال پر ہوتی ہے، آدمی سی اے بنتا ہے نظر مال پر ہوتی ہے، آدمی بیرسٹر بنتا ہے نظر مال پر ہوتی ہے، آدمی ایم پی ایم ایل اے بنتا ہے نظر مال پر ہوتی ہے، آدمی کارپوریٹر بنتا ہے نظر مال پر ہوتی ہے، آدمی منسٹر بنتا ہے نظر مال پر ہوتی ہے. جب مال کا نشہ سر پر سوار ہو جاتا ہے تو بیٹا باپ کو باپ نہیں سمجھتا ہے، ماں کو ماں نہیں سمجھتا ہے، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا ہے، بہن کو بہن نہیں سمجھتا ہے، بلکہ صرف مال کمانا ہے، مال کمانا ہے. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جو قرآن و سنت کو پیٹ کے پیچھے پھینک کر، جو اللہ رسول کی نافرمانی کر کے دنیا کا سرمایہ جمع بھی کر لیتے ہیں، یاد رکھیں اس سرمایہ کے ذریعے نہ دنیا میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جس نے دنیا کی دولت کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت مول لے لی ہے، یاد رکھیں اس کے ہاتھ کچھ بھی آنے والا نہیں ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج اپنی قوم کے نوجوانوں کی طرف دیکھتا ہوں، آج اپنی قوم کی بچیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی ایم ہی نہیں، کوئی ایم نہیں، بلینک. کیوں آئے ہیں؟ اسکول کیوں جا رہے ہیں؟ کالج کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ڈگری جو لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں؟ کوئی ایم ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب آدمی کے سامنے کوئی ایم ہوتا ہے تو پھر وہ راستے سے بھٹکتا نہیں، لیکن جب ایم نہیں ہوتا تو وہی آدمی آوارہ بنتا ہے. ایک آدمی چرسی کب بنتا ہے؟ ایک آدمی جواری کب بنتا ہے؟ ایک آدمی شرابی کب بنتا ہے؟ ایک آدمی نشہ کرنے والا کب بنتا ہے؟ ایک آدمی ڈرگ ایڈکٹ کب بنتا ہے؟ ایک آدمی ڈاکو کب بنتا ہے؟ ایک آدمی چور کب بنتا ہے؟ ایک آدمی معاشرے کے لیے ناصور کب بنتا ہے؟ ایک آدمی ماں باپ کا باغی و غدار کب بنتا ہے؟ ایک آدمی جو ہے معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں رہتا. یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ایم کیا. اور ہمارے یہاں پر آج پراپر گائیڈ لائن بھی نہیں. بہت معذرت سے کہوں گا، تقریریں ہوتی ہیں، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو تقریروں کے ذریعے ڈوز ملنا چاہیے، جو خوراک ملنی چاہیے، جو پراپر گائیڈ لائن ملنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو آج وہ گائیڈ لائن نہیں مل رہی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اسکول جانے والے بچوں کو بتایا جائے کہ اسکول جانے کا مقصد کیا ہے، کالج جانے والے بچوں کو بتایا جائے کہ کالج جانے کا ریزن کیا ہے. انجوائمنٹ. اسکول میں تھے یونیفارم پہننا پڑتا تھا، اب آزاد ہو گئے. اسکول میں تھے تو بال بڑے نہیں رکھ سکتے تھے، اب آزاد ہو گئے. اسکول میں تھے تو سبجیکٹ اور ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا پڑتا تھا، اب آزاد ہو گئے. اسکول میں تھے تو یہی بیگ، اب آزاد ہو گئے. اسکول میں تھے تو ایک لیکچر بھی بنک نہیں کر سکتے، اب آزاد ہو گئے. اسکول میں تھے تو بڑی پابندیاں تھی، اب آزاد ہو گئے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول سے نکل کر نوجوان میری قوم کا کالج پہنچ تو جاتا ہے لیکن سمجھتا ہے میں انجوائمنٹ کے لیے آیا ہوں، میں لڑکیوں سے دوستی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں
لیکچر بنک کر کے فلمیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں ایکسٹرا کلاسز کے نام پر آوارہ گردی کرنے کے لیے آیا ہوں، تو ایم نہیں ہوگا تو بندہ یوں ہی بھٹکتا ہوگا، اور جب ایک ایم ہوگا، ایک ٹارگٹ ہوگا، پراپر گائیڈ لائن ہوگی، ایک مشن ذہن میں ہوگا، تو ظاہر ہے کبھی راہ راستے بھٹکنے والا نہیں۔ تو ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ قرآن مقدس کو اٹھا کر دیکھو، رب تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تمہیں تو رب نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنے لیے۔ کیا بتاؤ اپنی پیدائش کے حق کو ادا کر رہے ہو؟ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر رہے ہو؟ کوئی ایم نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس آپ کا ایک امتی آیا، توجہ ہے نا آپ کی، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کی خدمت میں بچی کچی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو آپ کے قدموں میں پڑا رہوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اجازت دی تھی، ٹھیک ہے تو میرے ساتھ رہ سکتا۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزارتا۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر میں تھے، وہ بندہ بھی ساتھ سفر میں، بہت دور سفر طے کرنے کے بعد دریا کے کنارے بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا دسترخوان نکالا، اپنا ٹفن نکالا، اس میں ایک روٹی تھی۔ اس بندے نے اپنا دسترخوان کھولا، اس کے اندر 2 روٹی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روٹی تناول فرمائی، پانی لینے چلے گئے، اتنی دیر میں وہ جو بندہ تھا اس نے دونوں روٹیاں کھائی، یعنی جو وہ 2 روٹی لے کر آیا تھا، یہ نہیں کہ ایک میں نے کھا لی ایک نبی کی خدمت میں پیش کروں، نہیں دونوں کھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے پانی لے کے، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک روٹی تھی، تیرے پاس 2 روٹی تھی، ایک روٹی میں نے کھائی، ایک روٹی تو نے کھائی، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو بندہ جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کو غلط فہمی ہو گئی، آپ کے پاس ایک روٹی تھی، میرے پاس بھی ایک روٹی تھی، تیسری روٹی تو تھی ہی نہیں، آپ کس روٹی کی بات کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نے دیکھا تھا تیرے پاس 2 روٹی تھی، آخر وہ دوسری روٹی گئی کہاں؟ وہ کہتا ہے تھی نہیں تو جائے گی کہاں؟ جانتے وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ اسی کی نسل میں سے لوگ آج پیدا ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہوا کرتی۔ وہ ظالم منہ پر جھوٹ بولتا ہے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، اللہ کے نبی خاموش اٹھے، چل پڑے، اس دریا کو پار کرنا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر دریا پر چل پڑے، ایسے جیسے ہم اور آپ زمین پر چلا کرتے ہیں۔ اس آدمی نے دیکھا، کہتا ہے اللہ کے نبی آپ تو آرام سے چلے جاتے ہو، میں کیسے آؤں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے اور تو بھی دریا پر چل۔ اس نے اللہ کا نام لیا، چلا، تو حیران رہ گیا کہ وہ بھی دریا کے پانی پر ایسے چل رہا تھا جیسے کہ زمین پر چلا کرتے ہیں۔ دریا پار کر گئے دونوں۔ پار کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس نے تیرے اور میرے لیے دریا میں راستہ پیدا کیا، جس نے دریا پار کرایا، اب مجھے سچ سچ بچا وہ دوسری روٹی کہاں؟ تو یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں سچ کہہ رہا ہوں، تیسری روٹی تھی نہیں تو جائے گی کہاں؟ 2 ہی تو تھی، ایک آپ نے کھایا ایک میں نے کھایا، تیسری نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام خاموش، کچھ نہیں کہتے، کچھ اور آگے بڑھے تو ایک ہرن جو ہے وہ بھاگتا دوڑتا آپ کے پاس آیا۔ کھڑے ہو جائیں آپ ادب سے کہ آج کی اس محفل کے خاص مہمان اور خاص مقرر عالی جناب اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ، مبلغ سنی دعوت اسلامی اور نگراں سنی دعوت اسلامی شاخ مالیگاؤں تشریف لا رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میری گزارش ہے کہ سید صاحب کو آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی آپ مسافہ کرنے کے چکر میں تکلیف نہ دیں، چونکہ مسلسل سفر پر ہیں وہ، تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اطمینان سے ان کو آنے دیں، اور تقریر کے بعد جب جائیں تو جاتے وقت بھی اطمینان سے ان کو جانے دیں۔ دھکا مکی شور گل ہنگامہ ہرگز آپ نہیں کریں گے۔
کے ساتھ زمین کے اندر دھس گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں دھسایا تھا، وہ قیامت تک اب بھی زمین کے اندر چلا جا رہا ہے اور قیامت تک یوں ہی جاتا رہے گا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، جب قارون کا یہ انجام دیکھا ہے لوگوں نے تو فوراً سجدے میں سر رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے۔ اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے ہم کو غریب بنا کر پیدا کیا ہے۔ اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، قارون جیسا خزانہ تو نے ہم کو نہ دیا۔ قارون کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس کے کچھ کام نہ آ سکا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جو دنیا کی مال و متاع کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرتے ہیں، قرآن و سنت سے بغاوت کرتے ہیں، ہر وقت ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے دنیا، ہائے دنیا، جن کا نعرہ یہی ہوتا ہے، جن کی تسبیح یہی ہوتی ہے، جن کا نشہ یہی ہوتا ہے، یاد رکھیں نہ ان کے ہاتھ دنیا آتی ہے اور نہ ان کے ہاتھ آخرت آتی ہے۔ مجھے بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہماری جس ماحول میں تعلیم و تربیت ہو رہی، ہمارے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی کہ دنیا میں کچھ بھی کرنا ہو تو اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ پیسہ ہے آپ کامیاب، پیسہ ہے آپ کا اسٹیٹس، پیسہ ہے آپ کی عزت، پیسہ ہے سوسائٹی میں چار لوگ آپ کے سامنے سر جھکاتے، پیسہ ہے آرام ہے، پیسہ ہے عیش ہے، پیسہ ہے ہر خواہش و آرزو کو پورا کرنے کا سامان۔ اور پھر جب یہ دل و دماغ میں بات بیٹھ جاتی تو جانتے ہوتا کیا ہے، آدمی پیسہ کمانے کی ہوڑ میں لگ جاتا ہے۔ مجھے بس مال چاہیے، مال چاہیے، جھوٹ بولنا ہو میں بولوں گا پیچھے نہیں ہٹوں گا، مال چاہیے، سچ بولنا پڑے تو بولوں گا پیچھے نہیں ہٹوں گا، مال چاہیے، کم تولنا پڑے تو تولوں گا، مال چاہیے، کم ناپنا پڑے تو ناپوں گا، مال چاہیے، وعدہ خلافی کرنا ہو تو کروں گا، مال چاہیے، جھوٹی قسمیں کھانا ہو تو کھاؤں گا، مال چاہیے، کسی کا مال غبن کرنا ہو تو کروں گا، مال چاہیے، پارٹنر کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنا ہو تو کروں گا، مال چاہیے، اپنے بھائی بہنوں کا حق مارنا ہو تو ماروں گا، مال چاہیے، چوری کر کے مال آتا ہے تو چوری کریں گے، ڈاکہ ڈال کر مال آتا ہے تو ڈاکہ ڈالیں گے، رشوت لے کر مال آتا ہے تو رشوت لے کر مال جمع کریں گے۔ جب یہی ایم بن جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، آدمی ڈاکٹر بنتا ہے لیکن اس کے باوجود نظر مال پر ہوتی ہے، آدمی انجینئر بنتا ہے نظر مال پر ہوتی ہے، آدمی سی اے بنتا ہے نظر مال پر ہوتی ہے، آدمی بیرسٹر بنتا ہے نظر مال پر ہوتی ہے، آدمی ایم پی ایم ایل اے بنتا ہے نظر مال پر ہوتی ہے، آدمی کارپوریٹر بنتا ہے نظر مال پر ہوتی ہے، آدمی منسٹر بنتا ہے نظر مال پر ہوتی ہے۔ جب مال کا نشہ سر پر سوار ہو جاتا ہے تو بیٹا باپ کو باپ نہیں سمجھتا ہے، ماں کو ماں نہیں سمجھتا ہے، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا ہے، بہن کو بہن نہیں سمجھتا ہے، بلکہ صرف مال کمانا ہے، مال کمانا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جو قرآن و سنت کو پیٹ کے پیچھے پھینک کر، جو اللہ رسول کی نافرمانی کر کے دنیا کا سرمایہ جمع بھی کر لیتے ہیں، یاد رکھیں اس سرمایہ کے ذریعے نہ دنیا میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جس نے دنیا کی دولت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت مول لے لی ہے، یاد رکھیں اس کے ہاتھ کچھ بھی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج اپنی قوم کے نوجوانوں کی طرف دیکھتا ہوں، آج اپنی قوم کی بچیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی ایم ہی نہیں، کوئی ایم نہیں، بلینک۔ کیوں آئے ہیں، اسکول کیوں جا رہے ہیں، کالج کیوں جا رہے ہیں، یہ ڈگری جو لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں، کوئی ایم ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب آدمی کے سامنے کوئی ایم ہوتا ہے تو پھر وہ راستے سے بھٹکتا نہیں، لیکن جب ایم نہیں ہوتا تو وہی آدمی آوارہ بنتا ہے۔ ایک آدمی چرسی کب بنتا ہے، ایک آدمی جواری کب بنتا ہے، ایک آدمی شرابی کب بنتا ہے، ایک آدمی نشہ کرنے والا کب بنتا ہے، ایک آدمی ڈرگ ایڈکٹ کب بنتا ہے، ایک آدمی ڈاکو کب بنتا ہے، ایک آدمی چور کب بنتا ہے، ایک آدمی معاشرے کے لیے ناسور کب بنتا ہے، ایک آدمی ماں باپ کا باغی و غدار کب بنتا ہے۔
بنتا ہے، ایک آدمی جو ہے معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں رہتا. یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ایم کیا. اور ہمارے یہاں پر آج پراپر گائیڈ لائن بھی نہیں. بہت معذرت سے کہوں گا، تقریریں ہوتی ہیں، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو تقریروں کے ذریعے ڈوز ملنا چاہیے، جو خوراک ملنی چاہیے، جو پراپر گائیڈ لائن ملنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو آج وہ گائیڈ لائن نہیں مل رہی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسکول جانے والے بچوں کو بتایا جائے کہ اسکول جانے کا مقصد کیا ہے. کالج جانے والے بچوں کو بتایا جائے کہ کالج جانے کا ریزن کیا ہے. انجوائمنٹ. اسکول میں تھے یونیفارم پہننا پڑتا تھا، اب آزاد ہو گئے. اسکول میں تھے تو بال بڑے نہیں رکھ سکتے تھے، اب آزاد ہو گئے. اسکول میں تھے تو سبجیکٹ اور ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا پڑتا تھا، اب آزاد ہو گئے. اسکول میں تھے تو یہی بیگ، اب آزاد ہو گئے. اسکول میں تھے تو ایک لیکچر بھی بنک نہیں کر سکتے، اب آزاد ہو گئے. اسکول میں تھے تو بڑی پابندیاں تھی، اب آزاد ہو گئے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول سے نکل کر نوجوان میری قوم کا کالج پہنچ تو جاتا ہے، لیکن سمجھتا ہے میں انجوائمنٹ کے لیے آیا ہوں، میں لڑکیوں سے دوستی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں لیکچر بنک کر کے فلمیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں ایکسٹرا کلاسز کے نام پر آوارہ گردی کرنے کے لیے آیا ہوں. تو ایم نہیں ہوگا تو بندہ یوں ہی بھٹکتا ہوگا. اور جب ایک ایم ہوگا، ایک ٹارگٹ ہوگا، پراپر گائیڈ لائن ہوگی، ایک مشن ذہن میں ہوگا، تو ظاہر ہے کبھی راہ راستے سے بھٹکنے والا نہیں. تو ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے. قرآن مقدس کو اٹھا کر دیکھو، رب تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تمہیں تو رب نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنے لیے. کیا بتاؤ اپنی پیدائش کے حق کو ادا کر رہے ہو؟ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر رہے ہو؟ کوئی ایم نہیں ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس آپ کا ایک امتی آیا، توجہ ہے نا آپ کی، آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی میں آپ کی خدمت میں بچی کچی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو آپ کے قدموں میں پڑا رہوں گا. عیسیٰ علیہ السلام نے اجازت دی تھی، ٹھیک ہے تو میرے ساتھ رہ سکتا. اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزارتا. ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر میں تھے، وہ بندہ بھی ساتھ سفر میں. بہت دور سفر طے کرنے کے بعد دریا کے کنارے بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا دسترخوان نکالا، اپنا ٹفن نکالا، اس میں ایک روٹی تھی. اس بندے نے اپنا دسترخوان کھولا، اس کے اندر 2 روٹی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روٹی تناول فرمائی، پانی لینے چلے گئے. اتنی دیر میں وہ جو بندہ تھا اس نے دونوں روٹیاں کھائی. یعنی جو وہ 2 روٹی لے کر آیا تھا، یہ نہیں کہ ایک میں نے کھا لی ایک نبی کی خدمت میں پیش کروں، نہیں دونوں کھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے پانی لے کے. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک روٹی تھی، تیرے پاس 2 روٹی تھی. ایک روٹی میں نے کھائی، ایک روٹی تو نے کھائی. وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو بندہ جانتے ہو کیا کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کو غلط فہمی ہو گئی. آپ کے پاس ایک روٹی تھی، میرے پاس بھی ایک روٹی تھی، تیسری روٹی تو تھی ہی نہیں، آپ کس روٹی کی بات کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نے دیکھا تھا تیرے پاس 2 روٹی تھی، آخر وہ دوسری روٹی گئی کہاں؟ وہ کہتا ہے تھی نہیں تو جائے گی کہاں؟ جانتے وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ اسی کی نسل میں سے لوگ آج پیدا ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہوا کرتی. وہ ظالم منہ پر جھوٹ بولتا ہے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، اللہ کے نبی خاموش اٹھے، چل پڑے. اس دریا کو پار کرنا تھا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر دریا پر چل پڑے، ایسے جیسے ہم اور آپ زمین پر چلا کرتے ہیں. اس آدمی نے دیکھا، کہتا ہے اللہ کے نبی آپ تو آرام سے چلے جاتے ہو، میں کیسے آؤں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے اور تو بھی دریا پر چل. اس نے اللہ کا نام لیا، چلا تو حیران رہ گیا کہ وہ بھی دریا کے پانی پر ایسے چل رہا تھا جیسے کہ زمین پر چلا کرتے ہیں. دریا پار کر گئے دونوں. پار کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
قسم ہے اس اللہ کی جس نے تیرے اور میرے لیے دریا میں راستہ پیدا کیا، جس نے دریا پار کرایا، اب مجھے سچ سچ بچا وہ دوسری روٹی کہاں۔ تو یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں سچ کہہ رہا ہوں، تیسری روٹی تھی نہیں تو جائے گی کہاں؟ دو ہی تو تھی، ایک آپ نے کھایا ایک میں نے کھایا، تیسری نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام خاموش کچھ نہیں کہتے، کچھ اور آگے بڑھے تو ایک ہرن جو ہے وہ بھاگتا دوڑتا آپ کے پاس آیا۔ کھڑے ہو جائیں آپ ادب سے کہ آج کی اس محفل کے خاص مہمان اور خاص مقرر عالی جناب اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ، مبلغ سنی دعوت اسلامی اور نگراں سنی دعوت اسلامی شاک مالیگاؤں تشریف لا رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، میری گزارش ہے کہ سید صاحب کو آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی آپ مسافہ کرنے کے چکر میں تکلیف نہ دیں، چونکہ مسلسل سفر پر ہیں وہ، تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اطمینان سے ان کو آنے دیں، اور تقریر کے بعد جب جائیں تو جاتے وقت بھی اطمینان سے ان کو جانے دیں۔ دھکا مکی شور گل ہنگامہ ہرگز آپ نہیں کریں گے۔ درود شریف پڑھنے کی مرتبہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ظالم ماننے کو تیار نہیں، کہتا ہے تیسری روٹی تھی نہیں تو جائے گی کہاں؟ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے، ایک ہرن آپ کے پاس آیا، آپ نے اس ہرن کو پکڑا اور اسے ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد آپ نے اس کے گوشت کے ٹکڑے بنائے، ہڈیوں کو نہیں توڑا، آپ نے گوشت کے ٹکڑے بنائے، اور بنانے کے بعد آپ نے اس کو بھونا، خود بھی کھایا، اپنے اس امتی کو بھی پیٹ بھر کر کھلایا، اور کھلانے کے بعد آپ نے تمام ہڈیوں کو جمع کیا اور کہا تم بِإِذْنِ اللہ، جیسے کہنا تھا وہ ہرن جو تھا پھر پہلے کی طرح زندہ ہو گیا، اور وہ دوڑتا بھاگتا جنگل کی طرف چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اس سے کہ قسم اس اللہ کی جس نے اس ہرن کا گوشت ہمیں کھلایا اور پھر دوبارہ اسے زندگی عطا کر دی، تو مجھے سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اب اس پر بھی کہتا ہے اللہ کے نبی میں پہلے کہہ چکا کہ تیسری روٹی تھی نہیں تو جائے گی کہاں بھلا؟ روٹیاں تو ہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کچھ نہیں کہا، آگے بڑھے۔ کچھ دور جانے کے بعد آپ نے دریا کی ریت کو اکٹھا کیا، ریت اکٹھا کرنے کے بعد کچھ پڑھ کر اللہ کے نبی نے اس پر دم کیا۔ آپ کا دم کرنا تھا کہ دریا کی ریت جو تھی وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے، سونے میں بدل گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے، 3 حصے کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ایک حصہ میرا کہ میں نے ایک روٹی کھائی، دوسرا حصہ تیرا کہ تو نے دوسری روٹی کھائی، اور یہ تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی، تیسری روٹی کھائی تھی۔ اب جیسے سننا تھا، دنیا کا لالچی انسان اب چپ نہ رہا گیا۔ اللہ کے نبی نے بار بار پوچھا، نہ بولا، معجزے دکھائے، نہ بولا۔ اب تیسری مرتبہ جب بات خزانے دولت کی آئی تو مجبوراً کہنا پڑا اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیں، میں اب تک جھوٹ بول رہا تھا، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھایا تھا۔ یہ کیوں بولا؟ تاکہ وہ مال مجھے مل جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر واقعی تیسری روٹی تو نے کھایا تو یہ تیسرا حصہ تو لے، میرا بھی حصہ تو لے، اپنا بھی حصہ رکھ
لے، اب تو میرے ساتھ رہنے لائق نہیں، میں چلا، تیرا راستہ جدا میرا راستہ جدا۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، آپ کے جانے کے کچھ دیر کے بعد اچانک دو ڈاکوؤں کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان دو ڈاکوؤں کی نظر پڑی، دریا کا کنارہ ہے، آس پاس سناٹا ہے، ایک آدمی اکیلا جو ہے سونے کا ڈھیر لیے بیٹھا ہے، وہ دونوں تلوار لے کر تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس نے سمجھ لیا کہ ان کا ارادہ کیا ہے، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے مجھے قتل مت کرنا، مجھے مارنا مت، یہ سارا سونا میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ اب جب اس نے سرنڈر کر دیا، وہ دونوں قریب آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تو نے بنا زور زبردستی کے سب ہمیں دے دیا، تو ہم بھی اتنے برے آدمی نہیں ہیں، ہم ایک کام کرتے ہیں، اس کا 3 حصہ بنا لیتے ہیں، ایک شیر تجھ کو بھی دیتے ہیں اور 2 شیر ہم رکھ لیتے ہیں۔ اب تینوں نے پھر 3 حصے لگائے، آپس میں بانٹ لیے۔ اب وہاں بیٹھے گفتگو چل رہی تھی، ایک ڈاکو کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، اس نے ایک اسٹریٹجی اور پلان کیا۔ اس نے کہا کہ تم دونوں یہاں بیٹھو، میں قریب گاؤں ہے وہاں جا کر کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آتا ہوں۔ اب ان دونوں کو یہاں بٹھا کر وہ گاؤں کی طرف جاتا ہے گھوڑا لے کر، اور وہاں جانے کے بعد اس نے کھانے کا سامان خریدا، اس سامان کے اندر اس نے زہر ملایا اور ملانے کے بعد لے کر چلا۔ اس کا ارادہ تھا کہ زہر ملا کھانا کھلاؤں گا، یہ دونوں مر جائیں گے تو سارا سونا اکیلا میرا ہو جائے گا۔ اب وہ وہاں زہر آلود کھانا لے کر آتا ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں ان دونوں نے پلان کیا کہ جب واپس آئے گا ہم دونوں مل کر اس کا قتل کر دیں گے، جب وہ مر جائے گا تو ایک پارٹنر کم ہو جائے گا، اس کے حصے کا سونا بھی ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ اب یہاں انہوں نے یہ پلان تیار کر رکھا تھا۔ فرمایا گیا وہ ڈاکو کھانا لے کر جیسے آیا، اچانک ان دونوں نے حملہ کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد خوش ہوئے کہ چلو کام پورا ہو گیا، دونوں نے اس کا حصہ بھی آپس میں بانٹ لیا۔ اب بانٹنے کے بعد کہا اپنے اپنے گھر چلتے ہیں، لیکن چلنے سے پہلے چلو یہ کھانا تو کھا لیتے ہیں، ہمارا ساتھی چلا تو گیا لیکن ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر گیا۔ اب ان دونوں نے کھانا شروع کیا، وہ زہر آلود کھانا تھا، ابھی چند لقمے کھائے تھے، منہ سے خون آنے لگ گیا، زمین پر گرے لاشا ٹھنڈا ہو گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہ دونوں بھی مارے گئے۔ ایک طویل عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے حواریوں کے ساتھ اسی راستے سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب گزرے تو آپ نے دیکھا، آپ نے جس ریت کو سونے میں تبدیل کیا تھا وہ سونے کا ڈھیر جو کا تیوں موجود تھا۔ اس کے قریب 3 لوگوں کی لاشیں تھی، جن کی لاشوں کو جنگل کے درندے کھا چکے تھے، آسمان کے پرندے کھا چکے تھے، ان کے جسم کی صرف ہڈیاں موجود تھی اور سارا کا سارا مال یوں ہی رکھا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ نے اس کا پورا واقعہ بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے یہ دنیا اس کے کام نہیں آتی ہے، یہ دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی ہے۔ وہ میرے ساتھ رہتا تھا لیکن اس کے باوجود دل سے دنیا کی محبت نہ جا سکی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے والوں، ایک اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا آپ نے دنیا کو کیسا پایا ہے؟ ایک مٹھی مٹی اٹھایا آپ نے زمین سے ہوا میں اڑا دیا اور آپ نے فرمایا میں نے دنیا کو ایسا پایا ہے۔ نوح علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو طویل عمر عطا کر دیا، آپ نے دنیا کو کیسا پایا ہے؟ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میرے لیے ایک سرائے کی طرح ہے کہ میں ایک طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، علاوہ اس کے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اے سرکار مدینہ کے پیارے والوں، آج جو دنیا کی محبت میں جھوٹ بولتے ہیں، آج جو دنیا کی محبت میں مال کم تولتے ہیں، آج جو دنیا کی محبت میں قرآن تک کی جھوٹی قسم کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں، آج جو دنیا کی محبت میں اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنے بھائی بہنوں کا حق نہیں دیتے، سارا کھا کر بیٹھ جاتے ہیں، آج جو دنیا کی چند ٹکوں کی محبت میں اپنے پارٹنر کے ساتھ دھوکے کرتے ہیں، جو جھوٹے بل بنایا کرتے ہیں، جو جھوٹے اکاؤنٹ فائل کیا کرتے ہیں، جو کمپنی میں جھوٹے بل سبمٹ کیا کرتے ہیں، یاد رکھیں دنیا ان کے ہاتھ نہیں آنے والی ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کر کے اگر قارون کا خزانہ بھی جمع کر لو تو نہ قارون کا خزانہ اس کے کام آیا تھا اور نہ ہمارے اور آپ کے کام آ سکتا ہے۔ فرعون کے پاس سب کچھ تھا، نمرود کے پاس سب کچھ تھا، لیکن بتاؤ کیا ان کے کچھ کام آیا ہے؟ اے سرکار مدینہ علیہ
الصلاۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنے دل سے دنیا کی مال و متاع کی محبت کو نکال دو، اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دو۔ اس دنیا کی محبت کو اگر دل میں جگہ دو گے، یقیناً یہ دنیا آپ کو اللہ رسول کا باغی بنا دے گی، اللہ رسول کا نافرمان بنا دے گی۔ پھر اس دنیا کی محبت میں آپ ہر چیز کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہر حد کو پار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ایک ایسے مقام سے گزر ہوا جہاں پورے مدینے والے اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہیں پر ایک مردار بکری کا بچہ پڑا ہوا جس کے کان بہت چھوٹے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے اور قریب آنے کے بعد صحابہ اکرام سے فرمایا کیا تم میں کوئی ہے جو یہ بکری کا بچہ مجھ سے خریدے گا؟ اور بعض جگہ آیا کہ آپ نے قیمت بھی بتائی، 1 دینار میں کیا مجھ سے کوئی یہ بکری کا مردار بچہ خریدے گا؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردار بکری کا بچہ بنا کس کا، اور وہ بھی ہے والا کہ اس کے کان چھوٹے، اسے بنا لینا کون پسند کرے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، جس طرح سے یہ بکری کا مردار بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک مقام پر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو اپنی تمام پیدا کردہ چیزوں میں جو چیز سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ یہ دنیا، اور آج ہم ہیں کہ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اگر اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اس دنیا میں کوئی کافر ایک گھونٹ پانی بھی نہ پی سکتا، یعنی اللہ رب العزت انہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا۔ لیکن کوئی پابندی نہیں ہے، بالکل اوپن، کروڑ پتی بھی ہے، ارب پتی بھی ہے، خرب پتی بھی ہے، سب کچھ ان کے لیے اوپن۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ دنیا اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ کامیابی دنیا کے پیچھے بھاگنے میں نہیں ہے، کامیابی دھن دولت اکٹھا کر لینے میں نہیں ہے، کامیابی فیکٹری بنا لینے یا بنگلے تعمیر کر لینے میں نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ کا منادی دن اور رات میں 5 مرتبہ آواز دیتا ہے، بظاہر اعلان مسجد کا مؤذن کرتا ہے، لیکن یہ پیغام اللہ کا ہے جو مؤذن کے ذریعے تم تک پہنچایا جاتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ہمارے اور آپ کے کان پر جو تک نہیں رہتی ہے، ہم کتنے بے حس ہو گئے ہیں۔ ارے مجھے غیرت آتی ہے کہتے ہوئے، ایک نچنیے گویے کی فجر میں نیند کھل جاتی ہے، اور ہم کیسے ہیں، ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے اذان فجر کو سننے کے بعد۔ ارے وہ جو اوپن کمرے میں نہیں سوتا، اے سی کے کمرے میں سوتا ہے جہاں کھڑکیاں بھی بند ہیں، ہوائیں جہاں آ نہیں سکتی، ہوا جہاں سے جا نہیں سکتی، جہاں دروازے لاک ہیں، ایسی جگہ پر اسے ڈسٹرب ہوتا ہے، اذان سے میری نیند میں خلل ہوتا ہے، اور اذان جس کے لیے ہوتی ہے اس کے کان پر جو بھی نہیں رہتی۔ رمضان شریف میں پڑھ لیا کافی ہے، کیا کرے سال بھر پڑھ کر، معاذ اللہ کیا کریں گے سال بھر پڑھ کر؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنی سوچ اور فکر کو بدلنا ہوگا، کہیں انشاءاللہ۔ اپنی لائف سٹائل کو بدلنا ہوگا، کہیں انشاءاللہ۔ زندگی کا ایم، زندگی کا مشن، ہر آدمی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا، مقصد کیا ہے۔ آخری بات عرض کروں، اولیاء اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں۔ میں نے شروع میں کہا تمہید کے طور پر، پھر آخر میں کہوں، کیا کوئی ایک اللہ والا ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگتا نظر آتا ہے؟ نہیں، تاریخ اٹھاؤ تو پتا چلے گا ان کے دلوں میں دنیا کی 1% بھی محبت نہیں تھی۔ ان کے ہاتھوں میں دین کا دامن ہوتا تھا، وہ قرآن و سنت کے عامل و پابند ہوتے تھے۔ اے مسلمانوں، ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود اللہ انہیں دنیا کا محتاج نہیں بناتا تھا، بلکہ دین کا دامن ان کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، اور دنیا ان کے قدموں میں غلام بن کر پڑی رہتی تھی۔
اور اس دنیا سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، اللہ کے بندوں کو وہ شب بیداریاں کرتے تھے، انہوں نے نفس کو قربان کیا، خواہشات کو قربان کیا، اپنی آرزوؤں کا گلا گھوٹا، تب جا کر اللہ نے مقام ولایت عطا کر دیا۔ نام بہت آسان ہے لینا غریب نواز کا، بہت آسان ہے، ایک بار نہیں 1000 بار لے لو۔ اے مسلمانوں، نام بہت آسان ہے لینا، حضور غوث اعظم کا نام بہت آسان ہے لینا، سید الشہداء امیر حمزہ کا نام بہت آسان ہے لینا، امام علی مقام کا نام لینا بڑا آسان ہے، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ یاد رکھے، نام لینے پر بھی اللہ ثواب دے گا، لیکن کامیابی صرف نام لینے میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے میں، انہیں اپنا آئیڈیل بنانے میں، ان کو فالو کرنے میں ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو ہمارے لیے قیامت میں ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، ہماری آج کی محفل کے مہمان خصوصی یا آج کے بزم کے دولہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ پچھلے سال سے لے کر اب تک تقریباً میں 5 یا 6 مرتبہ عرصے کے لیے آ چکا، لیکن چونکہ سید صاحب مجھ سے کئی گنا زیادہ مصروف رہتے ہیں، آپ کی تاریخ بہت آسانی سے نہیں ملتی، تو آج آپ آئے ہیں تو ہمیں اور آپ کو آپ کا بھرپور خطاب سننا ہے انشاءاللہ۔ میں صرف ایک اعلان میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، ہارنل علاقہ جو ہے وہاں پر ایک سنی مسجد، ہارنلی وہاں پر ایک سنی مسجد جو ہے زیر تعمیر ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر اسے تعاون کرنے کی کوشش کریں گے، کہ انشاءاللہ، اور محبت سے کہیں۔ دیکھیے، اللہ کی راہ میں وہی خرچ کرتا ہے جس کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، تو جو دے گا اپنی مرضی سے نہیں دے رہا ہے، مولا نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اور یاد رکھیے، اپنے گھر میں میں بامبے میں رہتا ہوں، لوگ فلیٹ خریدتے ہیں 1.25 کروڑ، کتنے کا لیا آپ نے؟ 1 کروڑ 10 لاکھ کا۔ آپ نے کتنے کا لیا؟ میں نے 1 کروڑ 35 لاکھ کا۔ اب 1 کروڑ 35 لاکھ کا 10 لاکھ کا فلیٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد 70 لاکھ کا انٹیریئر کرواتے ہیں، 70 لاکھ کا۔ میں کہتا ہوں تو نے کتنا پیسہ ضائع کر دیا، گھر ضرورت کے لیے ضروری تھا، تو نے لے لیا، 70 لاکھ تو نے انٹیریئر پر خرچ کیے۔ یاد رکھنا، 70 لاکھ نہیں، اگر 70 کروڑ بھی خرچ کرتے قیامت میں کچھ ملنا نہیں ہے۔ اور اللہ کے گھر پر اگر آپ نے اپنی حلال روزی کا 1 روپیہ بھی لگا دیا، اللہ نے قبول کر لیا، تو وہی 1 روپیہ قیامت میں جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہر ایک کے بس کی بات ہے بھی نہیں۔ کروڑ پتی تو بڑے ملیں گے، ہم نے بامبے میں دیکھا، شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو خوب خرچ کرتے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں 4 لوگوں کو لے کر بل 6,500 کا بل 4 لوگوں کو لے کر۔ بیوی کہتی اتنے مہنگے ریسٹورنٹ میں کیوں لے کر آئے؟ تو شوہر ڈانٹ کر کہتا ہے کہاں روز روز آنا، تجھے بل دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیا کھانا ہے تو وہ بتا۔ مال میں جاتے ہیں 2-2 ہزار کا گیم کھیل لیتے ہیں، بچوں کو کھلونے دلا دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں، لیکن یہی جب جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور مسجد کی جولی گھمائی جاتی ہے تو جیب میں ہاتھ ڈال کر برابر ٹٹول کے 10 روپے کی نوٹ نکالا کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انگلیوں کو بھی آنکھ آ گئی ہے اس وقت کہ 100 کی سائیڈ میں کر کے برابر 10 والی نکالا، 10 والی۔ تو اپنی جان پر خرچ کرنے والے تو بہت ملیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بہت نہیں ملیں گے۔ وہ خوش نصیب ہے جنہیں اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہاں ایک بڑی پیاری روایت یاد آئی، حالانکہ سید صاحب کو بھرپور سننا ہے اور ان کو وقت دینا ہے، لیکن چونکہ آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں، اجازت ہے آپ؟
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہے، جب میدان عرفات کی طرف جاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں پر ایک نہر کے نشان موجود ہے جسے نہر زبیدہ کہتے ہیں۔ یہ زبیدہ کون ہے؟ یہ بادشاہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، تاریخ میں بہت مشہور ہے، دونوں میاں بیوی بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ زبیدہ جب حج کرنے کے لیے آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ میدان عرفات میں جو ہے حاجیوں کو پانی کی بڑی تکلیف ہے۔ اس وقت الیکٹریسٹی تھی نہیں، موٹر مشین انجن تو نہیں کہ آب زمزم وہاں پہنچا دیا جاتا مشین کے ذریعے، پائپ لائن کے ذریعے، کوئی سیٹ اپ نہیں تھا۔ تو حاجیوں کو بڑی تکلیف۔ جب حج کر کے وہ واپس اپنے وطن آئی تو آنے کے بعد آپ نے انجینئرز کو جمع کیا، اس دور کے انجینئر، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میدان عرفات میں حاجیوں کو پانی کی بڑی تکلیف ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہاں نہر فرات سے ایک نہر نکالی جائے اور اس نہر فرات کا پانی جو ہے میدان عرفات تک پہنچایا جائے۔ محبت سے کہے تو انجینئرز نے کہا کہ آپ کی نیت بہت اچھی ہے، اللہ ثواب دے گا، لیکن پریکٹیکلی یہ کام پاسبل نہیں، یہ کام ممکن نہیں ہے کر پانا۔ تو آپ نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا یہ کام؟ تو انجینئرز کہنے لگے کہ ہم رہتے ہیں ایران میں اور وہ کہاں مکہ معظمہ، درمیان میں کئی ملک آتے ہیں، پہاڑیاں آتی ہیں، صحرا آتے ہیں، جنگل آتے ہیں، ان سب کو کاٹ کر یہاں کا پانی وہاں پہنچانا یہ امپاسبل ہے۔ زبیدہ نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا اگر آپ مزید ہیں کہ کرنا ہی کرنا ہے تو سنیں، ٹائم بہت چاہیے، پیسہ بہت چاہیے، کیا آپ کو منظور ہے؟ تو حضرت زبیدہ کہنے لگی نہ میرے پاس ٹائم کی کمی ہے نہ میرے پاس پیسے کی کمی ہے، جتنا وقت چاہیے لے لو، جتنا پیسہ چاہیے لے لو، اگر ہر فاوڑے کے بدلے مجھے 2 سونے کے سکے دینے پڑے مجھے یہ سودا بھی منظور ہے، لیکن یہ کام ہونا ہی چاہیے۔ تو انجینئرز نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ کہتی ہیں کرنا ہی ہے تو چلو ہمیں موقع دو، ہم سروے کرتے، رپورٹ تیار کرتے۔ اب کئی سال تک سروے کیا، کہاں کی مٹی کیسی ہے، نہر کو یہاں نکالیں گے تو کہاں سے لے جائیں گے، یہاں کتنے مزدور، پتریلی زمین پر کتنے مزدور، پورا سروے کیا، ایک فائل تیار کیا اور تیار کر کے لے کر آئے زبیدہ کے پاس کہ ہم نے یہ پورا سروے کر کے رپورٹ بنا دیا، ٹائم دیکھ لیں، مزدور دیکھ لیں، کاسٹ دیکھ لیں، آپ سینکشن کر دیں، اپروول دے دیں تو ہم کام شروع کر دیں۔ فرمایا گیا حضرت زبیدہ نے وہ پورے پیپرز لیے اور لے کر آپ آئیں دریائے دجلہ کے کنارے، اور آنے کے بعد آپ نے ایک ایک کر کے ان پنوں کو پھاڑنا شروع کیا۔ لوگ دیکھ کر حیران تھے، ہمارے کتنے سالوں کی محنت ہے، انہوں نے دیکھا نہیں، سینکشن کیا نہیں، پھاڑتی ہیں۔ آپ نے ایک ایک کر کے وہ سارے پنے پھاڑے، پھاڑ کر دریائے دجلہ میں پھینک دیا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اللہ میرے شہر سے لے کر تیرے میدان عرفات تک نہر بنانے میں کتنا پیسہ لگے گا، کتنے مزدور لگیں گے، کتنا وقت لگے گا، زبیدہ اس کا حساب نہیں لینا چاہتی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اسی طرح تو قیامت میں زبیدہ کا بھی حساب نہیں لینا۔ پھر حضرت زبیدہ نے وہ کام کیا اور کئی سالوں تک حاجیوں نے اس کے پانی سے فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد جب الیکٹریسٹی، موٹر، پائپ لائن آیا تو وہ نہر بند ہو گئی۔ تو اے مسلمانوں، ہم بھی اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یاد رکھو اپنے نفس پر 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے قیامت میں اللہ حساب لے گا، اور اللہ کی راہ میں اگر آپ نے 1 لاکھ بھی لٹا دیا قیامت میں اللہ اس 1 لاکھ کا حساب نہیں لے گا۔ اور یاد رکھیں یہ پیسہ ویسٹ نہیں ہو رہا ہے، یہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ویسٹ نہیں ہے، انویسٹ ہو رہا ہے، اور یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو قبر میں کام آئے گا، محشر میں کام آئے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، انشاءاللہ 23 تاریخ کو یعنی آنے والے اتوار کو سنی دعوت اسلامی شاخ بنگلور کی جانب سے حج تربیتی کیمپ رکھا گیا ہے مسجد غریب نواز میں، جو سنی دعوت اسلامی کا بنگلور کا مرکز ہے، گووند پورہ علاقے میں۔ 23 تاریخ اتوار ہے، انشاءاللہ صبح 10 بجے سے شام 7 بجے تک فضائل اور مسائل کے ساتھ حج کا مکمل پریکٹیکل طریقہ وہاں پر بتایا جائے گا۔ اور خوشخبری اس بات کی ہے کہ اس پریکٹیکل طریقے کو یا تربیت کے لیے جو ہے خود بلبل باغ مدینہ قاری الحاج محمد رضوان خان صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔
تو میری گزارش ہے کہ جتنے لوگ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں ضرور بھی ضرور وہ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. اسی طرح الحمدللہ خواتین اسلام کے لیے بھی وہاں معقول پردے کا انتظام کیا جائے گا. یعنی جو عورتیں حج پر جا رہی ہیں ان کے لیے بھی وہاں پر سیٹ اپ ہوگا, وہ بھی تربیت حاصل کر سکتی ہیں. ساتھ ہی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے حضرات بھی تربیت میں آئیں گے ان کے لیے دوپہر کے کھانے کا اور شام کے ناشتے کا بھی انتظام کیا جائے گا انشاءاللہ. تو میری گزارش ہے کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے حج تربیتی کیمپ میں پہنچیں. آپ کے رشتہ دار جان پہچان والے جو بھی جا رہے ہیں ان سب تک یہ میسج فارورڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں پہنچنے کے لیے کہیں کہ انشاءاللہ. جو نہیں جا رہے ہیں وہ بھی اگر سیکھنے کے جذبے سے جائیں اللہ ضرور ان کے لیے بھی غیب سے انتظام فرما دے گا. تو جو نہیں حج پر جا رہے ہیں وہ بھی ٹریننگ کے لیے جا سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں. اتوار کا دن ہے, آپ نکل جائیں فجر کی نماز کے بعد آسانی سے آپ 10 بجے تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ قافلہ بنا کر یہاں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.